السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علامہ طواف صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی حضور خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. حضور اگر آپ مصروف نہ ہو تو ذرا ایک مسئلے کی وضاحت پوچھنی تھی. جی فرمائیے. جی حضور میں نے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ حضور کے والدین ہیں اور عظیم المرتبت ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے محبوب ہے سارے. جی جی یعنی مومن الحمد اور جنتی ہیں. بالکل سبحان اللہ. تو معاذ اللہ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے اس کے متعلق بے ایمان ہے. جی جی کافر ہے، بے ایمان ہے، گستاخ ہے، ملعون ہے. جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں جی جی اور کیا حضرت آپ کے والدین کے ایمان کو جہنمی بولتے ہیں، کافر بولتے ہیں، جی جی وہ بے ایمان ہے، خبیث ہے، کتے ہیں، گندے ہیں. اچھا اچھا اچھا. حضور پیر مہر عیسیٰ صاحب گولڑوی نے فتاوی مہریہ کے اندر اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اشیاۃ الامات میں لکھا ہے کہ متقدمین تمام علماء کا مسلک یہ تھا کہ ان کے والدین کافر تھے. امام رازی نے لکھے تفسیر کبیر میں ماتا الکفری، اور تفسیر البحر المحیط کے اندر بھی یہی لکھا ہے، طبری کے اندر بھی، اور بہقی نے دلائل نبوہ میں بھی حضور کے والدین کے کفر پر مرنے کا قول نقل کیا ہے. تو پھر یہ سارے کتے بے ایمان ہیں، کافر ہیں. اور ملا علی خان نے تو پوری کتاب لکھی ان کے کفر پہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، ملا علی قاری کی مرمت بھی تو بعد میں ایسی خاصی ہو گئی ہے. کیا مطلب کسی نے کو مارا تھا کیا؟ نہیں مارا نہیں ہے، تنقید اس پر اتنی کی ہے جی جی کہ لکھ دیا کہ ان کی کتاب جو ہے وہ حجت ہی نہیں ہے. جی 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 ٹھیک. اور بلکہ بعض کے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد معافی مانگی ملا علی قاری نے اس مسئلے پر. جی جی جی. اور یہ جو متقدمین ہیں جن کا جو سب کا قول ہے کہ وہ کفر بے امام رازی، امام طبری، پیر نہیں وہ بعض جو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ منسوب ہیں ان کی طرف. جی جی اصل میں وہ بات ایک حدیث پر ہے. جی جی ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا ہے نا ابھی یا رسول اللہ، جی جی آپ نے فرمایا ابو کا و ابی جی جی فی النار. جی جی اس حدیث پر بات کرتے ہوئے لوگ جو ہے جی اس کے احتمالات کو ذکر کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. جی جی ہمیشہ اصول یہ ہے جی جی کہ اگر قرآن آ جائے نا حدیث کے مقابلے میں، جی جی چاہے وہ کسی کا نظریہ بھی کیوں نہ ہو، جی جی اس حدیث کو بھی ترک کر دیتی ہے جو قرآن کے مقابلے میں آئے. بالکل بالکل. کہ جائے کہ قرآن کے مقابلے میں کسی فقیہ کا، جی کسی محدث کا قول ہو، ہم اس کو سینے سے لگائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جی 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 حضور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیر میسر صاحب نے اور شیخ حضرت متقدمین کا تمام کا نظریہ لکھے کہ ان کی موت کفر پہ ہوئی تھی. تو پھر یہ سارے کتے خبیث جہنمی ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں میری بات سنیں. جی سب کا رجوع ثابت ہے. یہ جو بڑے بڑے محققین ہیں نا، جی جی ان کا رجوع ثابت ہے. کہاں؟ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن نہیں حضور کہیں بھی رجوع ثابت نہیں ہے. جو صرف ملا علی قاری کا رجوع ثابت ہے وہ بھی غلط ہے، باقی متقدمین میں سے کسی کا رجوع ثابت نہیں ہے. یہ غلط قول ہے. نہیں ملا علی قاری کا رجوع ثابت ہے، وہ بھی غلط ہے. آپ ملا علی قاری کا مجھے حوالہ دیں گے شرح شفا جلد اول کا کہ جی سیوطی کے رسائل پر اعتماد کیا ہے. حالانکہ ملا علی قاری نے خود شرح شفا کی جلد ثانی میں لکھا ہے کہ میں نے سیوطی کے رسائل کا رد کیا ہے، حضور کے والدین کی موت کفر پہ ہوئی. اس کا مطلب ہے جس سے سیوطی کے رسائل پر اعتماد کیا ہے اس سے مسئلے پر تحقیق نہیں تھی. لیکن متعلق علماء نے یہ نہیں لکھا جی ملا علی قاری کا فتویٰ جو ہے وہ حجت نہیں ہے. تو پھر حجت میں اسی وجہ سے کہ انہوں نے والدین کے ایمان کے بارے میں میں بھی والدین کے بارے میں میرا بھی نظر ہے کہ مسلمان تھے، لیکن آپ کے خطرناک فتووں کو جا کے لگ رہا ہے ان علماء کو کافر، کتا، گستاخ اور جہنمی بھی بنا رہا ہے آپ کا فتویٰ. نہیں دیکھیے نا، ایک شخص جس کے ایمان کے متعلق قرآن نے بات کی ہو، جی جی کوئی اس کو کہے تو پھر تو کیا کہا جائے گا؟ یہی کہنا کہ آپ اس کا مطلب ہے آپ ان متقدمین کو تمام کو معاذ اللہ کافر اور کتا اور جہنمی اور خبیث کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے نا، قرآن کی نص جو ہے وہ اس پر اگر دلالت کرتی ہے کہ جو قرآن کی نص کے خلاف بات کرے، جو نص کے خلاف بات کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو پھر میں تو کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے بھی کہہ دیا. اچھا معاذ اللہ، تو اس کا مطلب متقدمین کو ہم سب کو کافر مان لیں. نہیں، اس مسئلے پر یہ انہوں نے جو یہ لکھا ہے جی حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں، جی اس مسئلے پر ہم کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ اگر یہ جو آپ کہتے ہیں جیسے آپ نے کہہ دیا، اس طرح اور لوگوں نے بھی کہا کہ رجوع نہیں ہے. اگر رجوع نہیں ہے تو یہ کفری عقیدہ ہے. اچھا حضور ایک مسئلہ اور بھی پوچھنا تھا
کہ وہ یہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا ایک نے آپ کے علم میں گزرا، بلکہ آپ ہی کے مناظرے دیکھ کر ہم کتابیں لیتے ہیں، وہ تحذیر الناس ایک کتاب اس نے لکھی ہے، ان کے ایک عالم ہے بڑا، وہ جب ہم نے خریدی نا یہ بیانات، جی 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 تو وہ کتابیں میں جمع کرتے رہتا ہوں، تو وہ جب کتاب میں نے لکھی کہ اس میں ختم نبوت کا انکار ہوگا، تو جو حوالے آپ حضرات دیتے ہو تو میں نے وہاں لگا لیے، لیکن اس میں شروع میں ایک حدیث دی ہوئی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، تو اس میں تو لکھا ہے نبی ہمارے جیسے نبی ہیں، تو یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ نبی ہمارے جیسے نبی، وہ عبداللہ ابن عباس والی حدیث ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہر زمین میں ایک آدم ہے تمہارے آدم کی طرح، ایک نوح ہے تمہارے نوح کی طرح، ایک نبی ہے تمہارے نبی کی طرح، اصل ابن عباس انہوں نے پیش کیا شروع کے اندر، یہ آپ ذرا عبارت پڑھے نا اس کی، اب وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، تو تحذیر الناس کے شروع میں مشہور یہ ایک انہوں نے لکھے، اسی پر تو پوری کتاب لکھی ہے، تحذیر الناس عن انکار اثر ابن شروع میں عباس، لکھی ہے تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس، ان کی کتاب اسی مسئلے کے متعلق ہے۔ دیکھیے نا بات یہ ہے جی جی کہ اعلیٰ حضرت نے اسی بات پر جی جی سامنے رکھ کر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، جی 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 ٹھیک ہے نا، جی جی اسی بات کو سامنے رکھ کر کفر کا فتویٰ لگایا، جی جی وہ جو ابن عباس کی انہوں نے لکھی ہے جی بلا سبب بات لکھی ہے۔ جی 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 تو میں یہ پوچھ رہا کہ اس حدیث کو ہم درست نہیں مان سکتے اس لیے کہ ختم نبوت کے انکار اس سے لازم آ رہا ہے؟ نہیں اس لیے نہیں کہ ختم نبوت کا انکار آ رہا ہے، اس لیے مانتے نہیں ہے، اس کی سند انہوں نے نقل ہی نہیں کی، جی تو ہم کیسے اس کو دیکھیں؟ جی 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 اس کی سند مستدرک حاکم نے اور زابی نے پوری نقل کی ہے اور تصحیح بھی کی ہے، زابی نے بھی تصحیح کی ہے، حاکم نے بھی تصحیح کی ہے، بیکی نے بھی تصحیح کی ہے اس کی، اور علی شرط شیخین ہے۔ نہیں یہ اسی حدیث کی جی جی ابن عباس کی، جی 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 تب انہوں نے اس کی سند نقل کی ہے۔ جی جی حضور مستدرک کے اندر یہ تو مشہور، حضرت آپ ایک کل کو تحذیر الناس پر مناظرہ کیسے کریں گے؟ یہ تو مشہور ایک بات ہے، تحذیر الناس آپ نے پڑھی نہیں ہے کیا؟ تو میں نے پڑھی ہے تحذیر الناس، کیوں نہیں پڑھی؟ تو میرے آپ گھر میں پڑھی ہوئی ہے۔ پڑھی ہوئی لیکن پڑھی ہے اس کو حضرت آپ نے؟ نہیں میں نے پڑھا اس کو، تو اس کے اسی اندر تو کہہ رہا ہوں کہ مسلم، لیکن اس کی سند مستدرک کے اندر ہے، اور اس حدیث پر جو ارادات اس کا بھی جواب دیا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے، اور اگر سند انہوں نے نقل کی تو مستدرک اور زابی کا حوالے سے نقل کی۔ جی نہیں آپ سنیے، اللہ جی اکبر، جی کیا کیا رہے جی جی استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ لا الہ الا ہاں، اللہ محمد رسول اللہ۔ جی جی تو اب یہ پھر اس تو حدیث کا کیا کریں؟ مقصد یہ ہے کہ اگر تحذیر الناس میں انہوں نے ابن عباس کا حوالہ دیا، جی بلا سند انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، حضور کی سند ان کو حاکم نے چاہیے، بھی سنیے، لکھی ہے ان کو پوری، چاہیے تھا، حضرت میری ان کو بات سنیں، چاہیے تھا، سنیں میری بات، جی ان کو چاہیے تھا کہ پہلے سند لکھتے، جی جی اس کے بعد بات کرتے، تاکہ جی سند کو سامنے رکھ کر حضور بالفرض اس حدیث کا اگر فائدہ انہوں نے لیتے۔ سند نہیں لکھی تو حاکم نے تو لکھی ہے نا، حاکم نے پوری سند لکھی ہے، زابی نے تصحیح کی اس کی، حاکم نے بھی تصحیح کی، زابی نے بھی اور بائکی نے بھی اسماء و صفات کی تصحیح کی اس حدیث کی۔ اس کو آپ دیکھیں، یقیناً اس میں موضوع گزار آدمی ہوں گے۔ کیا چیز؟ میں نے نہیں دیکھی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا، حضور تو کل کو فلاں اگر نے اس کی وہابیوں سند نے یہ لکھی ہے، حوالہ پیش کر دیا کہ اس حدیث، تو آپ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا مناظرے میں؟ نہیں تو اسی وقت نکال کے سند دیکھ لیں گے۔ سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ شرط شیخین ہے، مستدرک میں ہے۔ ہاں لیکن میں دیکھ لوں گا نا، وہ سند نکال کے دیکھ لیتے ہیں، اچھا اچھا مناظرے میں اگر پہلے کوئی چیز نہ دیکھی ہو نا، اچھا تو اچھا کتابیں ہمارے پاس سامنے موجود ہوتی ہیں، اچھا 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 اسی وقت نکال کے اس کی سند کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا اچھا۔ کہ اب ہر بندہ ہر وقت 24 گھنٹے تمام علوم کا ماہر تو نہیں ہوتا نا، ہاں ہاں بالکل بالکل کوئی بالکل نہ کوئی چیز مس ہوتی ہے ذہن سے، تو جی کتابیں ساتھ اسی لیے لے کے جاتے ہیں جی تاکہ اگر کوئی ایسی بات کرے جو ہماری نظر سے پہلے نہ گزری ہو تو ہم اس کو نکال کے فوراً دیکھ لیں۔ جی 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 اچھا حضور، مجھے علامہ سعید اسد صاحب نے کہا، لیکن میرے پاس کتاب نہیں ہے، مقیاس النبوہ کے بارے میں، کہ اس میں مولانا جی عمر اچھوی صاحب نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد کہا ہے، تو یہ درست ہے؟ جی جی آذر کو جی 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 مولانا سعید اسد صاحب نے مجھے کہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا تو کیا اس پر ابراہیم علیہ السلام کا والد کہہ سکتے؟ ورنہ کیونکہ وہ تو کافر ہے، وہ تو تاریخ ہے نا، جی ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہ تاریخ کو لکھا ہے ان کا والد، جی تو آزر کو نہیں کہہ سکتے ہم؟ حضرت کو تو ہم اس کے چچا کہہ سکتے ہیں۔ جی جی تو مولانا عمر اچھوی صاحب نے ایسا لکھے مقیاس النبوہ میں بقول علامہ سعید اسد صاحب کے؟ میرے ذہن میں نہیں ہے، اچھا اچھا مجھے آپ اس کا صفحہ نمبر دیں، میں پڑھ لوں گا وہ میں نے خود بھی چیک نہیں کیا، انہوں نے مجھے کہا تھا جہاں شجرہ لکھا ہے نا انبیاء کا، اس کے اندر لکھا ہے شروع میں، جہاں انبیاء کا شجرہ لکھا ہے اس کے اندر، میرے پاس خود بھی سامنے کتاب نہیں ہے۔ میں دیکھ لوں گا، ٹھیک 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 اچھی خاصی کتاب ہے،
جی جی جیسے نبوت 16-17 صفحے کی کتاب اچھا 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 بات ہے. اچھا جی ہاں. اچھا یہ میں نے نہیں کہ 10-20 صفحے کی نہیں ہے وہ. اچھا تو میں نے پیر عبد القادر صاحب فیصلہ آباد کے ان کے منہ سے سنا ہے کہ مولانا سعید اسد صاحب جو ہے وہ نجدیوں کے پیچھے سعودیوں کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے. اور جی ہاں. پھر میں نے مولانا سعید اسد صاحب کو فون کر کے پوچھا بھی تو ان تو آگے سے مجھے دلائل دینے شروع کر دیے اس مسئلے جی پر. ہاں سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے. جی میری بالمشافہ ان سے بات نہیں ہوئی اس موضوع پہ, جی لیکن سنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں جی میرے بالمشافہ وہ دلائل دیتے ہیں. جی بالمشافہ میری گفتگو اور میرا منہ خاموش ہو گیا. انہوں نے دلائل دی تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہم تو ظاہر عامی قسم کے لوگ ہیں. دلائل دی اور باقاعدہ میں نے ان سے پوچھا, میں کہا سرائے دلائل ایک طرف رکھیں. جب میرے ساتھ ان کی بات ہوگی نا جی 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 تو پھر میں ان کے دلائل کو بھی دیکھ لوں گا. اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھنے کا. جی بالکل میں نماز پڑھتا ہوں ان کے پیچھے. وہ پڑھتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. جی جی تو اہل سنت کا نظریہ کیا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہمارا نزدیک تو جائز نہیں ہے. یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. تو پھر وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ ان کو کس سے یہ اختیار دی کہ وہ پڑھ رہے ہیں؟ بھائی اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں انہوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ 40 سال بعد آپ نبی بنے. تو پہلے کیا تھے جب حضور 40 سال کے بعد نبی بنے؟ ہاں تو حضور اگر 40 سال کے بعد نبی بنے تو 40 سال سے پہلے کیا تھے؟ نبی نہیں تھے کیا؟ یہ تو ان سے آپ پوچھیں نا. اچھا 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 ٹھیک 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 ٹھیک. بس یہ اس کا مطلب ہے یہ کہ صحیح نسب کی کئی بات جو ہے جی جی ہمارے ہاں حجت نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک 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 ٹھیک. جی ہاں. اور اچھا اگر ہم نے جلسہ رکھوانا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو بلانا چاہیں تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کس کو؟ مفتی حنیف قریشی صاحب کو بلوانا چاہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب کے متعلق باتیں منسوب ہیں جی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں. اچھا میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا. جی جی انہوں نے مجھے کہا جی میں قطعاً گستاخی نہیں کرتا. جی جی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی کے سامنے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جی جی میں یہ کہتا ہوں. جی 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 جی. یا تو ان کو ہم جلسے پہ بلائیں کہ نہ بلائیں؟ آپ کی اپنی مرضی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے بس حضور دعاؤں کی درخواست ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کرم فرمائے.